السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے کہ انسان کا موٹاپا شرعی اعتبار سے ناپسندیدہ چیز ہے یا شرعی اعتبار سے صحیح ہے۔ ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا، کوشش کروں گا کہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اس سوال کا جواب پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے 6412، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ان میں سے انسان کی صحت اور دوسرے خالی وقت۔ صحت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جب تک صحیح ہے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اس وقت اسے اپنی صحت یاد آتی ہے، اور یہی حال انسان کے خالی اوقات کا ہے۔ جب تک کہ اس کے پاس وقت ہے وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، لیکن جب یہ وقت چھن جاتا ہے اس وقت اسے وقت یاد آتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر 2457، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر وہ جو میرے بعد آئے گا، اور پھر وہ جو اس کے بعد آئے گا۔ کہا جاتا ہے، راوی کہتے ہیں یا تو آپ نے 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ کہا یہ جملہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم یکون بعدہم قوم، پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے یشہدون ولا یستشہدون، کہ خود بخود گواہی دیں گے، ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، ویخونون ولا یؤتمنون، اور وہ خیانت کریں گے، ایمانداری سے کام نہیں کریں گے، وینذرون ولا یوفون، اور وہ نظر مانیں گے لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان کے درمیان موٹاپا ظاہر ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی نے بلا وجہ والے موٹاپے کو ناپسند فرمایا ہے، اور یہ جو مثال دی گئی ہے یہ مذمت والی مثال ہے، تعریف والی مثال نہیں ہے کہ ان کے درمیان موٹاپا ظاہر ہوگا۔ اب موٹاپا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ ہے جو انسان کے جسم کا ماش اور گوشت بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے انسان صحت مند اور تندرست نظر آ رہا ہے، یہ موٹاپا قابل تعریف ہے۔ اور ایک وہ موٹاپا ہے کہ انسان کے جسم کی چربی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا پیٹ آگے کو جا رہا ہے، دیکھنے میں بے ڈھنگا لگ رہا ہے، یہ موٹاپا قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے، اور اسی موٹاپے کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ اب اس زمانے میں بہت سارے حضرات ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارا پیٹ آگے کو جا رہا ہے اور ہم ایسے لگتے ہیں کہ دیکھنے میں اچھے معلوم نہیں ہوتے، تو کیا کیا جائے؟ تو بہت سارے حکماء نے بہت ساری ترکیبیں اس چیز کی بتائی ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو یقیناً انسان کامیاب ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ انسان روزانہ بلا ناغہ مسلسل صبح سویرے ہلکی چال کے ساتھ دوڑ لگائے۔ بہت سارے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح میں دوڑتے ہیں، وہ چلتے ہیں بات کرتے ہوئے، حالانکہ واک یعنی ٹہلنا
اس انداز کا ہو کہ دوڑ ہونی چاہیے، نہ زیادہ تیز ہو نہ ہلکی ہو، بنا کسی سے بات کیے ہوئے اور چند منٹ تک ہو اور روزانہ ہو، تب اس کا فائدہ یقیناً ظاہر ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم واک کریں، روزانہ ٹہلیں اور دوڑ لگائیں اور معمول بنا لیں، کیا کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی ہوگی؟ تو اس کے بارے میں بھی حکماء نے کہا ہے کہ خاص طور پر ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جو چربی بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے کہ چاول ہیں، آلو ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ تلی بھنی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے حتی الامکان دور رہا جائے۔ اگر انسان دور رہے گا تو یقیناً اس کا یہ جو معاملہ ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال پہلی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ موٹاپا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ اگر ہو جائے تو وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔